الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، بحمد اللہ تعالی آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 28 اور 29 کی تلاوت کی ہے ہم نے، اور آج ان دونوں آیات کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور انہی 2 آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ پچھلی نشست میں یعنی کل آپ نے سورہ بقرہ آیت 27 سماعت کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد الست اور صلہ رحمی کا ذکر کیا تھا کہ فاسق لوگ جو اللہ سے پکا گہرا پختہ وعدہ کرنے کے بعد جو توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو، جن چیزوں کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ملائے رکھنے کا، اسے وہ کاٹتے ہیں، یہ زمین پہ فساد مچاتے ہیں۔ اب یہاں پر 2 چیز سامنے آئی، ایک تو اللہ کا حق اور ایک بندوں کا حق۔ بندوں کا حق جس کا تعلق رشتے سے ہے، اور کل اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی، میں صرف اگلی آیات کا تسلسل قائم کر رہا ہوں۔ ایک نقطہ یہاں پہ یہ بھی آپ تک پہنچا دوں کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اللہ کا حق بھی ادا کرنا ضروری ہے، اور رشتہ داری کو بھی نبھانا ضروری ہے۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔ اللہ کا حق ادا کرو گے تو آخرت میں خاسرون نہیں ہوں گے، نقصان نہیں اٹھاؤ گے انشاءاللہ، اور دنیا میں اگر امن چاہتے ہو تو ہر کوئی اپنے رشتہ داری کا خیال رکھے، بدامنی نہیں ہوگی، ایک بہترین، ایک پرامن نظام قائم ہوگا، اور معاشرہ بہتر بن جائے گا جب ہر کوئی اپنے رشتہ داروں کا لحاظ رکھے گا، ان کے حقوق ادا کرے گا، تو زمین پہ سکون اور امن کا ماحول قائم ہوگا، محبت والا، اتحاد والا، اور اللہ کا حق ادا کریں گے تو آخرت میں خسارہ اور نقصان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ یعنی اللہ نے ایک آیت میں پورے دین کو بیان کر دیا، جتنی عبادات ہے، اعمال صالحہ ہے، جن کا تعلق اللہ کے حق سے ہے، اور وہ تمام چیزیں، وہ تمام اعمال جن کا تعلق رشتے کے حقوق سے ہے، حقوق العباد سے ہے۔ پورا اسلام یہ 2 حصوں میں ہے کہ کچھ حق اللہ کے ہیں، کچھ حق آپس میں بندوں کے ہیں، کل اسلام، یعنی اس ایک آیت میں پورے اسلام کو بیان کر دیا گیا۔ اب اگلی آیت، تو اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور صلہ رحمی بھی قطع کرتے ہیں۔ تو اللہ کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور اپنی قدرت کی زبردست انداز میں بہترین طریقے سے
کیا خوب ارشاد فرمایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ فرمایا کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ بہت پیاری آیت ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ آیت، کہ تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کنتم امواتا، کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، زندگی اس نے دیا آپ کو، تم کیا خود بخود آ گئے دنیا میں؟ کیسی دلیل ہے؟ زبردست دلیل ہے، الحمدللہ۔ اس دلیل کا کوئی رد نہیں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور یہی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے پیش کی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ کنتم امواتا، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو کہ تم مردہ تھے؟ اب یہاں مردہ کہاں تھے؟ تو عالم ارواح میں اللہ نے تمام روحوں کو پیدا کیا اور پھر ان پر نیند طاری کر دی یا موت طاری کر دی۔ جب جب دنیا میں اس کا آنا ہوتا ہے جو اللہ نے طے کیا ہے کب کس کو جانا ہے، اس کے لیے دو لوگوں کو، یعنی ایک مرد ایک عورت کو ماں باپ کی صورت میں مقرر کرتا ہے، منتخب فرماتا ہے، اور پھر جب 4 مہینہ یعنی مرد عورت جب ہم بستر ہوتے ہیں، جو نطفہ قرار پاتا ہے رحم مادری میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً۔ سورہ مومنون میں پورا پروسیس اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ تو جب 4 مہینہ یعنی 120 دن جب ہو جاتا ہے حمل کو، تب اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونکتا ہے، اس میں روح ڈالتا ہے، اور پھر بچہ حرکت کرنے لگتا ہے، جس کو حاملہ عورت محسوس بھی کرتی ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تو تم مردہ تھے، تو ایک یہاں پہ موت اس وقت کی بات ہے، اور بعض قول یہ بھی ملتا ہے کہ تم اپنے باپ کی پشت میں ایک حقیر صورت میں تھے، یعنی ریڑھ کی ہڈی میں جو نطفہ ہوتا ہے سفید پانی، وہ ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے، تو وہاں پر تم ایک حقیر اور ایک ناقابل ذکر، جس کو سورہ دہر میں فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، تم پر ایک زمانہ، انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے کہ وہ قابل ذکر شے ہی نہ تھا، تو تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تم کو زندہ کیا، زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ پوری زندگی کا پورا سفر اس چھوٹی سی آیت میں پوری زندگی کا سفر اللہ نے بیان کر دیا۔ یہ قرآن کی بلاغت اور فصاحت ہے، اس سے زیادہ، اللہ اکبر، اس قرآن، اس کتاب کے مقابلے میں کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ ایک آیت میں چند الفاظ میں تمام پوری ہسٹری کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، پوری زندگی کا سفر مختصر میں۔ اس کو کہتے ہیں فصاحت، یعنی کم لفظوں میں پوری بات کو سمجھا دینا، اور اس کو کہتے ہیں بلاغت، یعنی ایسا سمجھانا، ایسا کلام کہ جو سیدھے دل میں اتر جائے۔ تو قرآن فصیح و بلیغ ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے انکار کر سکتے ہو آپ؟ انسان اپنی حیات اور اپنی زندگی پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی اور موت پر غور کرے تو پہچان لے گا اللہ کو، کہ میری کوئی ایسی ہستی ہے جس نے مجھے زندگی دی ہے اور جو مجھے زندہ رکھتا ہے، اور پھر وہی بتاؤ، چلو پیدا تو ہو گئے، اب مرنا بھی تو ہے۔ موت بھی ایک طرح سے رحمت ہے کہ آدمی درد کرب میں رہتا ہے
اور پھر اس کے پیچھے پورا تمام گھر والے سب پریشان رہتے ہیں، ہاسپٹل کا چکر کاٹتے ہیں جب، اور پھر وہ مریض بھی خود تکلیف میں ہوتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ موت دے کر روح کو جسم سے نکال کر ایک طرح سے اس پہ رحم فرماتا ہے۔ تو ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو ایک زندگی یہ، ایک موت وہ عالم ارواح میں، اور ہمیں دنیا میں جو زندگی دی ایک زندگی یہ، پھر یہاں سے مرنا ہے تو ایک موت یہ، پھر قیامت کے دن ہمیں دوبارہ پھر زندہ ہونا ہے تو ایک زندگی وہ۔ تو دو موت دو زندگی ہر انسان کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا۔ اور جس کو کافروں نے، ابھی تو قیامت کے میدان میں یہ کفار کہیں گے، کیا کہیں گے؟ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ جب پھنس جائیں گے، پکڑے جائیں گے اور سزا ہو جائے گی ان کو، تب ان وہ کہیں گے کہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، 2 مرتبہ تو نے ہمیں زندگی دی، اور فاعترفنا بذنوبنا، ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، فهل الى خروج من سبیل، اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دے، مگر اب نہیں ہو سکتا۔ تو لوٹنا تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ اس لیے جب ہم کوئی مصیبت، کوئی بری خبر سنتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کسی اپنے عزیز کی موت کی خبر ہم تک پہنچتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم فرمایا کہ جب تم خالی موت کی خبر نہیں، کوئی بھی بری خبر ہو تو یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تسکین حاصل ہوتی ہے، اور اس سے ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ گھبراہٹ، بے صبرا ہونے سے ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اعمال کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے، دین سے نکل جانے کا اندیشہ ہے۔ تو ایسے انسان جو ہے نا، وہ خوشحالی میں یا تو بدحالی میں، 2 موقع پہ انسان کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ خوشحالی آ گئی، خوب فراوانی آ گئی تو دیکھیں گے کہ یہ اپنے وزن میں رہتا ہے یا ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے، اور جب بدحالی آ گئی تو دیکھیں گے کہ یہ بے صبرا ہو کے غلط روش اختیار کرتا ہے۔ یعنی انسان کی حقیقت ان 2 حالات میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ بہرحال تو رب العالمین نے یہ محکم دلیل ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم، اور وہی تو ہے اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کا سب، جو کچھ آسمان اور زمین میں وہ سب اللہ نے آپ کے لیے پیدا کیا، سب انسان کے لیے پیدا کیا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے، وہی اللہ ہے جس نے جو کچھ زمین میں وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں اپنے لیے پیدا کیا۔ اے انسان، اپنی ہستی کو سمجھ اور اپنی تخلیق کا سبب جان، اپنی معرفت حاصل کر۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے وجود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بس غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواہن، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف اور اسے ٹھیک ٹھیک 7 طبقات میں برابر برابر پیدا فرما دیا۔ 7 آسمان کو، یہ دلیل اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے اسے دہرایا بھی ہے، فرمایا کہ آسمان کو تم نے پیدا کیا یا اللہ نے، زمین کو تم نے پیدا کیا یا اللہ نے، رزق کو تم نے پیدا کیا کہ اللہ نے،
سورہ واقعہ میں یہ پورا اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کو دستک دی ہے. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی تم برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں؟ یہ رزق ہم اگاتے ہیں کہ تم اگاتے ہو؟ یہ آسمان تم نے بنایا کہ ہم نے؟ یہ زمین آپ نے بنائی کہ ہم نے؟ اللہ اکبر. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا ان چیزوں کو تم نے پیدا کیا کہ ہم نے پیدا کیا؟ یقیناً ہم ہی اس کے خالق ہیں. اللہ خالق کل شے، ہر چیز کا خالق، پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. یہ قدرت، یہ دلیل. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اب چونکہ دیکھیے ابھی ربط دیکھیے قرآن کی آیات کا ایک دوسرے میں کانٹیکٹ کیا ہے، تعلق کیا ہے، ابھی اس کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ قرآن کی ہر ایک آیت کا اگلی آیت سے اور پچھلی آیت سے ایک گہرا تعلق ہے. یہ علل ٹپ نہیں ہے یہ کتاب کہ کبھی کچھ کہہ دیا کبھی کچھ کہہ دیا. تم نہ سمجھو یہ بات اور ہے، آپ نہ سمجھیں یہ بات اور ہے کہ بھئی قرآن میں کبھی پہاڑ کا ذکر چلتا ہے، چلتے چلتے پھر سمندر کا ذکر آ جاتا ہے، پھر آگے چلو تو جانوروں کا ذکر آ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ ایک ترتیب سے ایک بات نہیں چل رہی ہے. دراصل آپ نہیں سمجھتے، اس کی گہرائی میں جب آپ جائیں گے تو ہر ایک مضمون کا اگلے اور پچھلے مضمون سے گہرا ربط ہے، تعلق ہے. اسی طرح رکوع کا بھی ایک تعلق ہے، اسی طرح سورتوں کا بھی ایک تعلق ہے کہ اگلی سورت اور پچھلی سورت میں ربط کیا ہے. بہرحال ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے. اب دیکھیے آیت نمبر 27 میں اللہ کے وعدے کا توڑنے کا ذکر ہے اور صلہ رحمی کو کاٹنے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اب جو نافرمان ہے خدا کے غضب اور غیظ کو جو دعوت دے رہے ہیں حکم عدولی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اور اس کے نتیجے میں زمین پہ فساد پھیلتا ہے، تو اس کا ذکر ہوا. پھر اللہ نے اپنے وجود، اپنی قدرت اور اپنی ذات کے تعلق سے ایک محکم 2 آیات پر مشتمل نشانیاں بیان کی، اپنی قدرت کو بیان کیا. اب اگلی جو آیت آ رہی ہے اس میں خلافت کا ذکر ہے. کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اب چونکہ انسان جب نافرمانی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے بد امنی پھیلے گی، ظاہر سی بات ہے جب فتنہ اٹھائے گا تو پوری قوم اس کے لپیٹے میں آئے گی، پوری قوم پریشان ہوگی، سارا علاقہ پریشان ہوگا. تو یہ انسانوں کے لیے پھر زندگی گزارنا دشوار ہو جائے گا. اس لیے اب اگلے عقل کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی، اپنی قدرت کی بات کی، اپنی نشانی کی بات کی، اور تمہاری زندگی اور موت کا ذکر کیا تاکہ تم سمجھو اور خود اپنی اصلاح کر سکو. نہیں سمجھو گے تو پھر اللہ نے خلافت کا نظام بھی قائم کیا کہ اب اگر سرکشی کرو گے تو پھر کوڑے پڑیں گے، سزا مقرر ہوگی، حد جاری ہوگی، اور پھر ہر ایک جرم کا ہر گناہ کی ایک سزا مقرر ہوگی. نظام خلافت کا پورا ذکر اگلے رکوع میں آ رہا ہے. اور فرمایا ایک جگہ اسی مضمون کو سورہ حدید میں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، روشن دلیلوں کے ساتھ. پہلے آدمی کو عقل سے سمجھایا جاتا ہے تاکہ وہ سمجھ کے خود اپنی اصلاح کر لے، زیادہ کچھ مگج ماری والی بات نہ ہو. بات کہی دلیلوں کی روشنی میں سمجھ جاؤ، نہیں تو پھر والمیزان، شرعی قانون پوری شریعت کے ساتھ رسولوں کو بھیجا. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانوں میں عدل و انصاف کا ایک پاکیزہ پرامن نظام قائم ہو. ورنہ پھر بھی اگر تم کرو گے، قانون کے خلاف جاؤ گے، شریعت کے خلاف جاؤ گے تو وانزلنا الحدید، پھر ہم نے لوہا ہے جو تمہیں کاٹ دے گا. لوہے سے تلوار بنتی ہے، لوہے سے بندوقیں بنتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اور اسی طرح لوہے کی جیل بھی ہوتی ہے. تو اللہ نے لوہے کا ذکر کیا کہ جب تم شریعت کا قانون توڑو گے تو پھر ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، پھر وہ تمہیں ٹھیک کر دے گا.
تو یہ پورا نظام، یہ پورا سسٹم اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے بیان فرمایا. پہلے نافرمانی، حکم عدولی، فساد کا ذکر ہوا، اب اگلے رکوع میں خلافت کا ذکر ہو رہا ہے، اور کیا شاندار طریقے سے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ، اور غالباً اس کی تفسیر میں مجلسوں میں کر چکا ہوں، تو اس میں ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے. اس کی پوری تفصیل آئے گی انشاءاللہ سورہ اعراف میں، وہاں پہ ہم پوری ڈیٹیل میں اس پر تبصرہ کریں گے. میں صرف ترجمہ کروں اور ہلکا سا تھوڑی سی تفسیر آسانی سمجھنے کے لیے وہ عرض کر دوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قانون اور عدل و انصاف کے نظام کو لاگو کرے. کوئی سرکش کرتا ہے، کوئی قانون توڑتا ہے، تو پھر اس کے لیے پورا ایک نظام ہے. خلیفہ پھر حد جاری کرے گا، پھر اسے سزا دے گا. یہ پورا ایک نظام خلافت جس کو ہم تاریخ خلافت یعنی خلفائے راشدین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ مطہرہ میں، مدینہ طیبہ میں اسلامی سلطنت قائم کی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد پھر خلافت کا پورا ایک نظام باضابطہ قائم ہوا، پورا ایک سسٹم. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ نظام خلافت پہنچا ہے. تو صورتحال یہ ہو گئی کہ کہیں بھی کوئی بدامنی نہیں ہو رہی، کہیں کوئی بھوک سے نہیں مر رہا، کہیں کوئی پیاسا نہیں ہے، کہیں کسی گھر میں چوری نہیں ہو رہی ہے، کہیں کوئی زنا نہیں کر رہا ہے، بدکاری نہیں کر رہا ہے، کہیں کوئی فتنہ فساد نہیں مچا رہا ہے، کہیں کوئی کسی کا حق نہیں. کوئی ہر طریقے سے نظام خلافت کی برکتیں اتنی پھیل گئی الحمدللہ کہ سارا کے سارا معاشرہ ایک پر امن زندگی گزارنے لگا. یہاں تک کہ ایک عورت، نظام جب درہم برہم ہوتا ہے تو پھر نظام قانون جب درہم برہم ہوتا ہے اور قانون کے رکھوالے جب سرکش ہو جائیں اور خود قانون کو توڑے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہ انسان کا حق سلامت رہتا ہے، نہ عورتوں کی عزت، نہ ان کے حقوق سلامت رہتے ہیں. کہیں بھی دن دہاڑے کہیں بھی عورتوں کی عصمت دری ہو جاتی ہے. بلاತ್ಕಾರ کے یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کی وجہ ہمارے ملک کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا یہ سنہرا واقعہ، گولڈن پیریڈ آف اسلام، حضرت عمر کا دور خلافت، کہ ایک خاتون، ایک نوجوان عورت اندھیری رات میں تنہا جا رہی تھی، کسی وجہ سے مجبوری ہوگی کوئی، تو کسی نے پوچھا کہ خاتون تمہیں ڈر نہیں لگتا رات کے اندھیرے میں؟ کہا مجھے ڈر کس بات کا جبکہ عمر جیسا خلیفہ ہمارا محافظ ہے. خلافت کا پورا ایک نظام ہے جس نے ہر کسی کو مطمئن کر دیا تھا. کہیں کوئی گناہ نہیں ہو رہا، کہیں کوئی بھوک سے نہیں مر رہا. آج کا یہ دیکھیے قانون کیسا درہم برہم ہو چکا ہے کہ آدمی اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، اور محنت کر کے بھی اس کو اس کی محنت کا صحیح طریقے سے بدلہ نہیں مل پا رہا ہے. قانون سب بگڑ چکا ہے، سسٹم پورا خراب ہو گیا ہے. اب یہ زمین پہ جو فساد ہو چکا ہے، جو لوگوں کے حقوق پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں، اس کا حل صرف ایک ہی ہے جو سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، محبوب کبریا، خلیفۃ اللہ العظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا قانون ہی اب ایک امن کا ایک بہترین اور ایک واحد حل ہے کہ جب تک ہم اس قانون کو اپنے اوپر لاگو نہیں کر لیتے یہ بد امنی اسی طرح رہے گی، قتل و غارت اسی طرح ہوتا رہے گا. آج 10 کو مار دیا، کل 5 کو مار دیا، کہیں کہیں مرڈر کر دیا، کہیں پکڑ کے پیٹنے لگ گئے. یہ کیسا نظام کی دھجیاں اڑ چکی ہیں. کہیں عورت کی عزت لوٹی جا رہی ہے، کہیں بینک میں ڈکیتی ہو رہی ہے، کہیں کسی کا مال لوٹا جا رہا ہے، کہیں گھر کو جلایا جا رہا ہے. کوئی نظام نہیں ہے، کوئی
تحفظ نہیں ہے، انسان گھبرایا ہوا ہے، انسان اپنی جان و مال کی فکر میں ہر وقت یہاں اس ملک کا نظام، اللہ اکبر، یہاں نوبت یہ آ چکی ہے، اس کا اگر امن کا ماحول چاہیے تو اللہ کا نظام جو قرآن پیش کرتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی الخلفائے راشدین کا نظام خلافت کے بغیر اب دنیا میں چین و سکون کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ نظام خلافت زمین پہ پھر سے قائم ہوگا اور پوری دنیا، پوری زمین امن اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ پھر زمین پہ ایک آدمی بھی پریشان نہیں رہے گا، بھوکا نہیں رہے گا، پیاسا نہیں رہے گا، در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھائے گا، آدمی اپنے آپ کو بالکل سیف محسوس کرے گا۔ ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے کہ یہ نظام خلافت پھر سے زمین پہ قائم ہوگا، امام مہدی محمد احمد مہدی کے دستے مبارک سے اللہ تعالیٰ پوری زمین کو برکتوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ یہ اسی خلافت کا، یہ صرف حضرت آدم کے خلیفہ ہونے کا ذکر نہیں ہے، یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، اس پورے رکوع میں پورا نظام خلافت ہے انشاءاللہ۔ میں اگلے ہفتے چاہے 2 دن اسی ایک رکوع پر ہمارے نکل جائیں گے، مگر یہ پوری چیز، یہ پورا ڈیٹیل میں نظام خلافت آپ کے سامنے انشاءاللہ انہی آیات، انہی رکوع کی روشنی میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا خلیفہ جو اس میں فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب یہ کیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہاں اللہ کے جاننے سے مراد کیا ہے، اور فرشتے کیا چیز نہیں جانتے، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ اس کو ہم اگلی نشست میں اگلے سیٹرڈے کو کھولیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا جانتا ہے جو فرشتے نہیں جان رہے تھے، اور اس طرح انہوں نے جرت کی، اللہ تعالیٰ کو مشورہ دینے کی کوشش کی، اپنی رائے پیش کی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ علم آدم الاسماء۔ یہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اگلی تفسیر میں کیا چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ بہت ساری چیزیں تو میں نے غالباً مجھے یاد ہے مجالس میں نے اس کو ذکر کر دیا ہے، مگر ایسی بہت ساری باریکیاں ہیں جو آپ کے سامنے اگلے ہفتے پیش کروں گا۔ اگر ہم اس کو آج چھیڑیں گے تو وقت کافی اس میں درکار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ آج ہم نے ان 2 آیات کی روشنی میں جو سبق حاصل کیا، جو نصیحت حاصل کی، اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔